معاشرہ کی کوئی بات ہمارے سامنے نہ آتی ہو، میں بات شروع کروں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے، چونکہ ربیع الاول کے مہینے کے عنوان کے تحت جمعیت علماء نے اور ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے مستقل طور پر شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، ہر مسلمان مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس، بچوں کے پاس بڑی منت و سماجت کے ساتھ میں رسول پاک علیہ السلام کے سیرت کی باتوں کو پیش کرنے کی ایک مہم چھیڑی ہے اور ایک عنوان چھیڑا ہے۔ بات چل رہی ہے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کی، حضور کی ذات کی، حضور پاک علیہ السلام کے وجود کی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں صحیح کہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھنے پر توجہ دینے والے بن جائے۔ ہم نے صحیح معنی میں اس بات کو نہیں سمجھا۔ رسول پاک علیہ السلام، میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی اور ایسی صاف ستھری زندگی اور ایسی بے مثال زندگی، اور ایک لفظ میں اور آگے بڑھاؤں بلکہ صحیح کہہ رہا ہوں، پاک کمال زندگی، مکمل زندگی، حسین و جمیل زندگی دنیا کی انسانیت کے طبقے میں بلکہ ساری مخلوقات میں اور انسانیت میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی، اور حضور کے بعد میں قیامت تک کے لیے انسانیت کے طبقے میں کوئی ایسی ہستی کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی کامل، مکمل، حسین، جمیل پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ایک نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک نبوت سے بعد کی زندگی ہے۔ قبل از نبوت کی زندگی بے مثال ہے، نبوت کے بعد کی زندگی کا تو کیا کہنا۔ نبوت سے پہلے کی زندگی، حضور علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی کا وہ پہلو اگر آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، جیسے کتاب میں حضرت مولانا رضوان صاحب نے بہت خوبصورت لب و لہجے کے اندر، آسان لب و لہجے کے اندر ہمارے سامنے حضور کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً ایسے نبی، ایسے کامل و مکمل نبی ہم نے آج تک ایسی چیزیں پڑھی نہیں تھی، سنی نہیں تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے ذات کے اعتبار سے بھی کامل تھے، اپنی بات کے اعتبار سے بھی کامل تھے۔ آپ کا وجود، آپ کی باڈی، آپ کا چہرہ، آپ کا جسم، آپ کے جسم کا ایک ایک پارٹ ایسا کامل و مکمل تھا کہ سبحان اللہ۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرما دیا کہ آپ نے اللہ سے کہا، حضور نے اللہ سے کہا، اے اللہ میری ناک ایسے بنا تو اللہ نے بنا دیا، اے اللہ میری آنکھ ایسی بنا تو اللہ نے بنا دیا، میرا چہرہ ایسا بنا تو اللہ نے بنا دیا۔ گویا کہ ایک ایک عضو کو حضور نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے ویسے بنا دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، خوبصورتی کا عالم اتنا ہے، حضور پاک علیہ السلام خوبصورت جسم کے اعتبار سے اتنے کامل و مکمل تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علماء جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات جب آتی ہے وہ کیا مقام رکھتی ہے۔ اللہ نے حسن کو پیدا کیا، خوبصورتی کو پیدا کیا، اس کے 100 حصے بنائے، 100 حصوں میں سے 99 حصے ایک طرف کیے، ایک حصے کو ایک طرف کیا، وہ ایک حصے کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑوں میں سے آدھا حصہ دنیا کے سارے خوبصورتوں کو عطا کیا، آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ کتنے باقی رہے؟ 99 حصے باقی رہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ 99 حصے اللہ پاک نے میرے آپ کے آقا حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ پیشانی میں مثال تھی، ناک میں مثال تھی، ہونٹ میں مثال تھے، دانت میں مثال تھے، پاکمال تھے، کامل و مکمل تھے، حسن و جمال بے پناہ حضور کے اندر تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اگر پیارے آقا کو دیکھتی تو اپنے سینے، ان کے سینے پھٹ جاتے، وہ بے قابو ہو جاتی، وہ زندہ نہیں رہ پاتی۔
تو میرے بھائیوں حضور کی سیرت، پیارے آقا علیہ السلام کی صورت، حضور علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی، ایک صورت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اللہ کرے ہم سب کو حضور کا دیدار مرنے سے پہلے نصیب ہو جائے۔ سب دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ میں بتاؤں نا، علماء کی موجودگی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں 3 باتیں جن کو علماء نے بیان کیا، جو غلام مصطفیٰ، جو مسلمان، جو انسان ان 3 چیزوں کو زندہ کرے گا، مرنے سے پہلے پیارے آقا کا دیدار اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ وہ 3 باتیں بتاؤں گا، لیکن آپ توجہ کے ساتھ میں بات کو سننا۔ تو میرے حال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور کی صورت بے مثل بے مثال ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت یہ صورت ہے، یہ بال ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ قد ہے، اللہ اکبر، بے مثل بے معجزہ ہے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی اور حضور پاک علیہ السلام کا وجود مبارک۔ پھر ایک حضور کی سیرت ہے۔ حضور کی سیرت کے معنی حضور کا کیریکٹر ہے، حضور کا کردار ہے، حضور کے اعمال ہے، حضور کے جسم سے جھلکنے والے، ظاہر ہونے والے، دکھنے آنکھوں سے حضور نے جو نظر اٹھائی وہ چیز، زبان سے جو الفاظ بولے وہ چیز، ہاتھ سے جس چیز کو پکڑا وہ چیز، پیر جس طرف چلے وہ چیز، پیشانی جہاں ٹکائی وہ چیز، یہ حضور کی سیرت ہے۔ مسکرائے، زبان سے کچھ بولا، یہ ساری چیز رسول پاک علیہ السلام کی سیرت ہے۔ سیرت بھی ایسی کامل و مکمل۔ ایک یورپ کنٹریز کے سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا رسول پاک علیہ السلام پر، اور اس نے دنیا کے سارے ایسے افراد کو اپنے ٹاپک، اپنا عنوان بنایا اور کتاب لکھنا شروع کیا، تحقیق کرنا شروع کیا کہ دنیا میں جن لوگوں کی زندگیوں نے لوگوں کے زندگیوں کو متاثر کیا، ان لوگوں کی زندگیوں کو جمع کیا۔ اس نے 100 افراد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی تھا، پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ تھا، سائنسداں تھا۔ اس نے جب وہ کتاب لکھی اور اس کا نام اس نے لکھا The 100 شخصیات پر مشتمل یہ کتاب، جنہوں نے دنیا کے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، لوگوں کی آنکھوں میں تارے کی طرح چمکنے لگے وہ 100 شخصیات۔ لیکن جب کتاب کا انڈیکس کی باری آئی، ترتیب کی باری آئی، نمبر 1 پر کس کو رکھوں، اس کے دل میں بات آئی میں عیسائی مذہب سے متعلق ہوں، میں عیسائی آدمی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں عیسائی آدمی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر رکھوں۔ لیکن پھر اس کے ضمیر نے آواز دی، خبردار کوئی ایسا کام مت کرنا کہ تو اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک طرف چلا جائے۔ تیرا جو پیشہ ہے، جو تیرا تحقیق ہے، تیری تحقیق ہے، تیرا جو ریسرچ ہے، اس کے اعتبار سے کام لے۔ پھر اس نے 100 لوگوں کی زندگیوں کو پھیلایا، ایک زندگی کا پھر سے مطالعہ کیا کہ 100 لوگوں میں نمبر 1 پر آنے والی کون سی شخصیت ہے۔ اس نے گھٹنے ٹیک کر اپنے مقدمے کے اندر اس کی وضاحت کی کہ میں پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ ہوں، میں مذہب کے اعتبار سے اگرچہ عیسائی ہوں، لیکن میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں کہ ان 100 شخصیات میں سب سے کامل ترین زندگی اگر کسی کی مجھے ملی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپن کی زندگی، جوانی کی زندگی، شادی کی زندگی، آنکھوں میں حیا کی زندگی، لب سے جھڑنے والے، ظاہر ہونے والے الفاظ، پیارے آقا علیہ السلام کا طور و طریقہ، بات کرنے کا انداز، ایک چیز اللہ پاک نے محفوظ کی ہے، اور ایسی زندگی محفوظ ہے، کامل و مکمل زندگی۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی صورت ہے، حضور کی سیرت۔ حضور کی سیرت کی بات آتی ہے تو ہم اخلاق کے پہلو پر جاتے ہیں، سیرت کی بات آتی ہے تو ہم مہمان نوازی پر جاتے ہیں، سیرت کی بات آتی ہے، بلکہ میرے بھائیوں سیرت کا ایک ایسا وسیع تر مفہوم ہے، ایک گھنٹہ
گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے نہیں، اگر آج کی پوری رات حضور کی سیرت بیان کرنی چاہے کرتے رہو، اگر کوئی سننا چاہے سنتے رہے، 1 دن 2 دن 4 دن زندگیاں میری آپ کی ختم ہو جائے گی حضور کی زندگی سے لے کر۔ بلکہ میں تو اپنے عقیدے کی بات کروں، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے کائنات بنی ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ کی سیرت بیان فرمائی، اور روز اول سے حضور کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آدم نے حضور کی سیرت کو بیان کیا، نوح نے، شیس نے، داؤد، سلیمان علیہ السلام نے، ان سارے نبیوں نے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا۔ صحابہ حضور کے زندگی میں صحابہ نے بیان کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے۔ اور ہم عقیدے کی بات کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت کی صبح تک حضور کی سیرت بیان ہوتی رہے گی، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی۔ بولنے والے بولتے بولتے تھک جائیں گے، سننے والے سنتے سنتے تھک جائیں گے، قلم ٹوٹ جائے گی، صفحے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ ایسی بڑی لمبی چوڑی عنوان رکھنے والی سیرت میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ توجہ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو نبوت سے پہلے کا پہلو ہے، ایک پہلو نبوت کے بعد کا پہلو ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی آپ دیکھیں گے، بچپن کی زندگی۔ میں ایک واقعہ عرض کروں، ایک صورت کے متعلق عرض کروں، ایک سیرت سے متعلق عرض کروں، اور بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام جسم کے اعتبار سے کتنے خوبصورت، حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے، اور دو شریک بہن ہے، دائی حلیمہ کے ساتھ میں رہتی ہے۔ دائی حلیمہ حضور کے بہن کو بکریاں چرانے کے لیے روانہ کرتی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ سے بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ میں روانہ کرنا، میرے بھائی کو میرے ساتھ میں روانہ کرنا۔ دائی حلیمہ نے کہا تیرے ساتھ بکریاں ہیں، تو بکریاں چرانے میں لگ جائے گی، محمد کو سنبھالے گا کون؟ اگر محمد کو سنبھالنے میں لگ جائے گی، بکریوں کو سنبھالے گا کون؟ بکریاں ادھر ادھر چلے جائے گی، ادھر ادھر چلی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ بکریاں ادھر ادھر چلے جائے گی، اگر محمد کو سنبھالنے میں تو نے اپنا ذہن لگایا، بکریاں چلے جائے گی، بکریوں کو سنبھالنے میں لگایا تو محمد کو کوئی تکلیف پہنچے گی، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہن نے کہا نا امی جان، دائی حلیمہ کو نا امی جان، بات دراصل یہ ہے کہ محمد میرے ساتھ میں آتے ہیں، میرا بھائی میرے ساتھ میں آتا ہے، میرا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تاکہ کیسے کام آسان ہوتا ہے؟ تاکہ اس طریقے سے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھتی ہوں، بکریاں میرے اطراف میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ چرنا بھول جاتی ہے، بھیگنا بھول جاتی ہے، مستیاں بھول جاتی ہے، اور محمد کے چہرے کو دیکھتے رہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو صورت کے متعلق عرض کر دیا۔ سیرت پاک ایسی ہے، دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دودھ پلاتے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ میرے محمد کو ادھر کے سینے کا دودھ پلانے پر میرا دل بھرا کہ میں اس پر مجبور ہو گئی کہ محمد اور میرے سینے سے دودھ پیے۔ میں ادھر کے سینے کا دودھ پینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کرنے لگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور شریک بھائی کا اتنا خیال کرنے لگے۔ دودھ پینے کے زمانے میں ادھر کے حصے کا دودھ پیا، لیکن ادھر کا دودھ میں پلانا چاہتی ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے تیار نہیں۔ بچپن کے دودھ پینے کے زمانے میں، لاشعوری کے زمانے میں، بلکہ اللہ مجھے معاف کرے یہ لاشعوری کا لفظ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بچپن کے دودھ پلانے کے اس زمانے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور شریک بھائی کے حصے کا ایک گھونٹ پینا برداشت۔ یہ سیرت پاک ہے، یہ سیرت پاک ہے۔
آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آج ہم بہنوں کا حق مار رہے ہیں, آج بھائیوں کا حق مار رہے ہیں, ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, دوسروں کے جان اور مال میں اپنا حصہ جتا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے زیادتیوں کے معاملات کر رہے ہیں. یہ بچپن میں حضور پاک علیہ السلام کا وہ بچپن کا زمانہ جس میں پیارے آقا علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں, ایسا لوگوں کے سامنے پیارے آقا علیہ السلام نے عمل ظاہر کر کے بتایا, اور رہتی دنیا تک سارے انسانوں کو بتایا. وہ امام الانبیاء جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے, جس کے صدقے میں اللہ پاک نے کائنات کو وجود بخشا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ایسے نہیں بنے, سردار انبیاء ایسے نہیں بنے, وہ تمہارے اور کائنات کے وجہ فقہ ایسے نہیں بنے, بلکہ اللہ پاک نے ان کو بچپن میں ایسی چیزوں سے جس سے ان کے کردار اور کیریکٹر پر انگوش نمائی ہو سکتی ہے, وہ ساری چیزوں سے محفوظ رکھا. یہ سیرت پاک رسول پاک علیہ السلام کے بچپن کی زندگی کی ہے. جوانی کیا کہیں, جوانی یہ نبوت سے پہلے کی زندگی. ارے کسی خدیجہ سے پوچھئے تو صحیح, اے خدیجہ تیری عمر 40 سال ہے, محمد کی عمر صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال ہے, تو نے اپنے طور پر جبکہ تیرے پاس میں کئی لوگ آئے, مکہ کے سردار نے پیغام نکال دیا کہ اے خدیجہ تو مالدار ہے, تو خوبصورت ہے, اے خدیجہ ہم تیرے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدیجہ نے بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملک شام میں تجارت کی نیت سے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کی ہے, خدیجہ نے اپنا نکاح حضور کے ساتھ میں ہو جائے اس کا پیغام حضرت خدیجہ نے خود پیغام دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے ہیں, کہا کہ میرے چچا زندہ ہے, ان سے اجازت لے لیجیے. خدیجہ سے پوچھو تو صحیح, تیرے سامنے سردار آئے تھے, تو نے سرداروں کو ٹھکرا دیا, تیرے سامنے مالدار آئے تھے, تو نے مالداروں کو ٹھکرا دیا, تیرے سامنے بڑے بڑے قریش کے لوگ آ گئے تھے, تو نے ان کو ٹھکرا دیا. محمد کو کس وجہ سے قبول کیا؟ تو خدیجہ خود بخود کہے گی, خدیجہ خود بخود کہے گی اور کہتی ہے جو محمد میں ہے وہ دوسروں میں کہاں, جو محمد میں ہے وہ دوسروں میں کہاں, جو محمد کی خوبیاں ہیں, محمد کی خوبیاں ہیں. میرے بھائیوں اللہ پاک نے سیرت کے وہ عنوانات کو محفوظ کیا ہے, کتابوں کے اندر محفوظ کیا ہے. سورت بھی محفوظ ہے, سیرت بھی محفوظ ہے, جوانی کا عالم محفوظ, نبوت کے بعد کی زندگی محفوظ, موت تک محفوظ, دنیا سے پردہ فرمانے تک محفوظ. پیارے آقا علیہ السلام کے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو مبہم ہو یا جس کو واضح انداز میں علماء نے بیان نہ کیا ہو. شمائل ترمذی لکھ دیا, ترمذی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, اور اسی طریقے سے ہزاروں کتابیں لکھ دی گئی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطابق, حضور کی زندگی کے مطابق. ایک چیز, مجھے اپنے داڑھی میں بال کتنے سفید معلوم نہیں, سر میں کتنے بال سفید معلوم نہیں, لیکن قربان چاہیے اللہ کے اس غیبی نظام پر پیارے آقا کے سر اور داڑھی میں موت کے وقت میں, وفات کے وقت میں کتنے بال سفید تھے, ساری چیزیں محفوظ ہیں. حضور نے بال کیسے رکھے, حضور نے مسکرایا کیسے, حضور چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, بولتے تھے تو کیسے بولتے تھے, کھاتے تھے تو کس طریقے سے کھاتے تھے, حضور کے کھانے کا طریقہ کیا تھا, سونے کا طریقہ کیا تھا, یہاں تک کہ پیشاب بہانے کا طریقہ کیا تھا. یہ نہ کہیے کہ 1400 سال ہو گئے, آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں حضور کی زندگی ہمارے لیے کیسے نمونہ بنے گی. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں, جیسے صحابہ کے لیے, ابو بکر کے لیے, عمر کے لیے, عثمان و علی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے. 1400 سال کے بعد اس دور میں پیدا
پیدا ہونے والے شہر میں مسلمان، دیہاتوں میں رہنے والے مسلمان، پڑھے لکھے ان پڑھ، مرد عورت، نوجوان بوڑھے بچے، سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج کے زندگی میں، اور میں کہوں اور بالکل بصیرت سے علماء کی موجودگی میں کہوں، قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے، اپنوں کے لیے، برائیوں کے لیے، جو کوئی نبی کی زندگی کو اپنائے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. جو کوئی نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کو اختیار کرے گا، خدا پاک کی قسم اس کی زندگیاں خوشیوں سے لبریز بھر جائے گی. میری بات کا یقین چاہتے ہو نا تو کتاب پڑھیے، سنت نبوی، جدید سائنس. میں ان لوگوں کی بات نہیں کہتا جو ایمان والے ہیں، وہ لوگوں کی بات کہتا ہوں جو غیر ایمان والے ہیں، مذہب کے اعتبار سے دوسرے مذہب سے تعلق ہے اور سائنٹسٹ ہے، اس کے اندر ان کی ریسرچ ہے، تحقیق ہے. انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر، ایک ایک سنت پر، اسوہ کے ایک ایک عمل پر، حضور کی ایک ایک صبح اور شام پر ریسرچ کیا، بچپن پر ریسرچ کیا. حضور نے کھایا تو ایسے کیوں کھایا، پانی پیا تو ایسے کیوں پیا، حضور کے بال داڑھی کے تھے ایسے کیوں تھے، حضور نے قص الشارب مونچھ کو کاٹنے کا حکم دیا تو کیوں دیا، حضور نے گردن کا مسح کرتے نہیں کرتے وضو میں، گردن کا مسح کرتے ہیں نا، گردن کا مسح کرنے کا حکم دیا کیوں دیا. آج کی سائنس کیا کہتی ہے، آج کا ریسرچ کیا کہتا ہے، آج کی دنیا کیا کہتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ پاک کی قسم، ان یورپی سائنسدانوں نے حضور کی ایک سنت پر تحقیق کر کے، ایک ایک ادا پر تحقیق کر کے دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ 1400 سال بعد بھی اگر کوئی حضور کے اس عمل پر عمل کر لیتا ہے، اللہ پاک دنیا میں اس کو فائدے پہنچاتے ہیں، آخرت میں تو اللہ کی محبت کا وہ حقدار بن جاتا ہے. گردن کا مسح کرتے ہیں، علماء سے معلوم کیجئے گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. مستحب کے معنی کیا ہے؟ گردن کا مسح وضو میں اگر کسی نے کرنا بھول گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کر لیا تو ثواب ملے گا، چھوڑ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مستحب کا معنی یہ ہے، حکم کے اعتبار سے گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. اس کتاب میں نقل کیا گیا اگر کسی نے دن میں 5 مرتبہ اپنا گیلا ہاتھ گردن پر 5 مرتبہ پھیر دیا، صبح میں، دوپہر میں، عصر میں، مغرب اور عشاء میں، تو اس کا اثر یہ ہے، سائنس کہتی ہے، آج کی ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ موت تک وہ شخص پاگل نہیں ہو سکتا. موت تک وہ پاگل نہیں ہو سکتا. اس کا ذہنی توازن کھو نہیں سکتا، وہ پاگل جیسی حرکتیں نہیں کر سکتا. یہ تو یہ بات ہے، داڑھی رکھنے سے حلق کی بیماریوں کے اور مسواک کرنے سے، پھر اللہ اکبر، وہ زلفے، وہ بال رکھنے سے کیا فائدے ہیں، ڈھیلے لباس پہننے سے کیا فائدے ہیں، رکوع کرنے سے کیا فائدے ہیں، سجدہ کرنے سے کیا فائدے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا فائدے ہیں، مسکرا کر کسی سے ملاقات کرنے سے کیا فائدے ہیں، سلام کرنے سے جو الفاظ تم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہو، اس کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. وہ سنت نبوی اور جدید سائنس، وہ تقریباً کتابوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. یقیناً ایک ایک بات پڑھو گے، اللہ کے رسول سے محبت میں تمہارا اضافہ ہوتے رہے گا. تمہیں معلوم ہوگا کہ حضور نے 1400 سال پہلے کتنی پیاری باتیں بتائی. آج کے دور کے لیے حضور کی سیرت آئیڈیل نمونہ ہے. جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسی عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. تو بہرحال سیرت ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو کی جائے تو راتیں بیت جائیں. پیارے آقا علیہ السلام کے سیرت کا ایک اہم عنوان جو معاشرے سے متعلق ہے،
معاشرے سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسجدوں میں نمازی ہے، حاجیوں میں بیت اللہ کے لیے حاجی دستیاب ہے، زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، لیکن مجھے معاف کیجئے، ایک تلخ حقیقت ہے، ایک سچی بات ہے، ایک زمینی لیول کی بات ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی میں آگ لگی ہوئی ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے سماج کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مفتی الیاس صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اپنے علاقے کی کارگزاریاں سنا رہے تھے۔ حضرت کے جو خدمات ہیں، میں بہت پورے ایک عرصے سے حضرت کی خدمات کو جانتا ہوں، پورے علاقے میں جو محنتیں ہیں وہ علاقے کے پورے نشے و فراز سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ آج بھی اگرچہ محنتوں کے اعتبار سے کچھ لیول بڑھ گیا ہے، دینداری کے اعتبار سے ماحول کچھ بنا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ معاشرے میں آج بھی بگاڑ ہے۔ اس کی بنیادی ذمہ داری کس پر پڑتی ہے؟ کس پر پڑتی ہے؟ معاشرے کی وہ اکائی، وہ بنیادی اینٹ جس سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، ایک مرد ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری، چونکہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ بات علماء کی موجودگی میں لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ کتنے بھی بڑے بڑے علماء کو بلائیے، آپ کتنے بڑے بڑے اجتماعات میں جائیے، آپ کتنے بھی لمبے سجدے کیجئے، اگر آپ کے سجدوں سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے نہیں ہو سکتی جب تک کہ گھر کی چار دیواری میں میری ماں، میری بہن یہ طے نہ کر دیں کہ میں معاشرے کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ میں اپنے معاشرے کی اصلاح کروں گی، اپنے گھر کی چار دیواری کو درست کروں گی، اس کے گود میں پلنے والی اولاد کو درست کروں گی۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، پیارے آقا علیہ السلام کو جو سب سے پہلے سیرت کا ایک عنوان ہے، غار ہرا سے حضور تشریف لائے، غار ہرا سے پہلے کا زمانہ ہے، غار ہرا کے بعد کا زمانہ ہے۔ آپ غار ہرا پر جائیے، 6.5 کلومیٹر سے زیادہ بلند پہاڑ ہے، نوجوان جاتے جاتے تھک جائے۔ آج وہاں پر ماشاءاللہ سیڑھیوں کی کچھ ترتیب ہے، لیکن وہ 1400 سال پہلے، بلکہ نبوت سے پہلے کوئی سیڑھیوں کی ترتیب نہ تھی۔ حضور غار ہرا میں جا کر عبادتوں میں، ذکر میں مصروف رہتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی کی حیثیت سے، حضور کی شریک حیات کی حیثیت سے، شریک حیات یعنی شوہر کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کی حیثیت سے وہ حق ادا کر کے چلے گئی اور دنیا کی ساری عورتوں کو سمجھایا کہ یہ سیرت کا ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا سبق ہے جو ہر عورت کو اختیار کرنا چاہیے۔ شوہر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شوہر غار ہرا میں ہے، تو 55 سال کی ہوئی تو کیا ہوا، تو 55 سال سے زیادہ عمر والی ہوئی تو کیا ہوا، ٹفن تیار کرتی ہے، توشہ تیار کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے غار ہرا میں اتنے اونچے پہاڑ پہ جاتی ہے، روزانہ توشہ پیش کرتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب نبوت ملی، پیارے آقا جبرائیل علیہ السلام کے اس رویے سے، اس انداز سے، وحی کے بوجھ سے، قرآن کے بوجھل بنے سے پیارے آقا علیہ السلام گھبرا گئے اور حضرت خدیجہ کو کہا کہ اے خدیجہ، مجھے ایسا لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے نبوت کو تسلی دینے والی ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہے مکہ کی سب سے بڑی مالدار عورتوں میں، بلکہ رئیسوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، لیکن مال حضور کے قدموں پر ایسا لگا دیا، حضور کے اشاروں پہ ایسا لگا دیا اور دین کے لیے ایسا لگا دیا کہ جب خدیجہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ چراغ جلانے کے لیے ساری عورتوں کو سیرت پاک کا یہ بات سکھلا گئی، یہ سبق سکھلا گئی کہ تم دین کے کاموں میں ایسا کام کردار ادا کرو۔ اور پھر یہی خدیجہ ہے جس نے فاطمہ الزہرا کی تربیت کی ہے، یہی خدیجہ ہے جس نے زینب کی پرورش کی ہے، یہی خدیجہ ہے حضور علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہوئی ہیں
ایک کے علاوہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت قاسم رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے. باقی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے کہا اے عائشہ. عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کا بڑا نام لیتے ہیں. حضور نے کہا خبردار عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی. خدیجہ خدیجہ تھی. جب کوئی سہارا نہ تھا اس وقت میں سہارے کے طور پر خدیجہ میرے ساتھ میں تھی. جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے تو خدیجہ میرے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی. جو لوگ مجھے ستاتے تھے تو خدیجہ میرے کپڑوں کو جھاڑتی تھی, مجھے دلاسا دیتی تھی.